بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹا کارب کے اوپر میری آڈیو نمبر 3۔ جیسے ہم نے پچھلی آڈیو میں ذکر کیا کہ مینٹل اسٹریس کے بعد یا فزیکل اسٹریس کے بعد سیکچول ویکنیس پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پروسٹیٹ گلینڈز انلارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے برائٹا کارب میں تمام گلینڈز غدود سوج جاتے ہیں اور سائز میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ برائٹا کارب کی مریض کے گردن کے غدود جو کان کے نیچے لیمفیٹک گلینڈز کہلاتے ہیں سوج جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ ابھار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر والدین آپ کو شکایت کریں گے، ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اس کی گردن کے نیچے کے غدود، یہ دیکھیں گانٹھیں سی بن گئی ہیں دونوں کانوں کے ساتھ گردن کے اوپر۔ تو یہ برائٹا کارب کے مریض ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ علامات سوکھے میں ملتی ہیں، میراسمس کے مریضوں میں ملتی ہیں یا مسکولر ایٹروفی کے مریضوں میں ملتی ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں، جب بھی آپ کو غدودوں میں سوجن اور سختی ملے تو برائٹا کارب کو مت بھولیں۔ دیگر برائٹا کارب کی علامات اگر مل رہی ہیں اور یہ بھی علامت مل رہی ہے تو برائٹا کارب کو دینے میں کبھی بھی نہ چکیں۔ آپ کا مریض 200 طاقت کی ایک خوراک سے ہی بہت بہتر ہو جائے گا، پر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ برائٹا کارب کے زخم جو ہوتے ہیں، وونڈز جو ہوتے ہیں، ان کے کنارے بھی بڑے سخت ہوتے ہیں اور چھونے سے اگر آپ ان کو چھوئیں گے، برائٹا کارب کے جو وونڈز ہوتے ہیں ان کے جو سائڈیں ہوتی ہیں وہ ابھار سی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سخت سے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی برائٹا کارب بہت اچھا کام کرتی ہے۔ برائٹا کارب کا مریض جب بھی ٹھنڈ میں جاتا ہے یا ٹھنڈی جگہ پہ جاتا ہے یا ٹھنڈی ہوا میں جاتا ہے یا پھر نمدار ٹھنڈی جگہ پہ جاتا ہے، کمرے میں جاتا ہے، تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس کے غدود جو سخت اور سوجے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑے پرحس اور شدید درد والے ہو جاتے ہیں، حساس ہو جاتے ہیں اور درد کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھنڈ لگنے سے ٹونسلز کا بڑھ جانا، ان میں سوزش ہو جانا، سوجن ہو جانا، پیپ پڑ جانا اور کھانا کھانے میں دقت تکلیف کا ہونا، ٹونسلز میں درد ہونا، بار بار ٹونسلز کا اٹیک ہونا، ریکرنٹ آف ٹونسلائٹس میں بھی بے حد مفید ہے۔ ایسے بچے جن کے بار بار ٹونسلز ہونے کی وجہ سے ان کا قد نہ بڑھ رہا ہو، اس میں ہمیں برائٹا کارب بے حد مفید نظر آتی ہے۔ یہ علامت ہمیں برائٹا میور میں بھی ملے گی۔ برائٹا کارب کے مریض کے سر میں تر ایگزیما ہوتا ہے، تر دانے، کانوں کے پیچھے دانے ہوتے ہیں، اس میں سے بھی مواد خارج ہو رہا ہوتا ہے۔ انہی دانوں کے، سر کے دانوں کی وجہ سے اس کو پیچز پڑ جاتے ہیں، اس کے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر والدین آ کے شکایت کریں گے، ڈاکٹر صاحب کے سر پہ دانے نکلے تھے یا دانے نکلتے ہیں تو دانے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں پر وہاں سے گنج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بچوں کی یا ایسے لوگوں کی دوائیں برائٹا کارب ہے۔ کان میں سے پیپ کا نکلنا، کان کا بند ہو جانا، کان میں سنائی کم دینا برائٹا کارب کے زمرے میں آتی ہے۔ لمفیڈینوپیتھی یعنی کہ لمف گلینڈ کا سوج جانا، ان میں سوجن ہو جانا، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کی بہت ہی اعلیٰ اور اونچی دوائی ہے۔ اس دوا کا سوکھا پٹھوں کے سکڑاؤ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، پر اس کا پیٹ ایبراٹینم کی طرح بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ برائٹا کارب کے ماڈلٹیز پہ آ جاتے ہیں۔ اس کا مریض جب اکیلا رہتا ہے تو اچھا محسوس کرتا ہے،
یا اپنے آپ کو گرم کپڑے میں لپیٹ لے تو بھی بہت بہتر محسوس کرتا ہے۔ ٹھنڈک سے اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں، لوگوں میں بیٹھنے سے، اس محفل میں جانے سے اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں، یا اپنی تکالیف کے بارے میں مسلسل سوچنے پر اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ دھوپ کی ڈائریکٹ اس کے اوپر شعاعیں پڑیں تو بھی اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں، چولہے کی گرمی سے اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں، کھانا کھانے کے بعد اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ اس دوا کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے، میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ ڈیپ ایکٹنگ ریمیڈی ہے۔ بار بار دہرانے سے مریض کے اندر مریض کو نقصان ہوتا ہے، مریض پریشان ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر ہم بار بار نئی نئی دوائیاں اس کے اوپر تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اس دوائی کے ذیلی اثرات ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اس دوا کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے، خاص طور پر ڈیپ ایکٹنگ ریمیڈیز کو تو بار بار نہیں دہرانا چاہیے۔ ان کی ایک خوراک دے کر اور ہفتہ 10 دن 15 دن کے لیے مریض کو آبزرویشن میں رکھیں تو مریض آپ کو خود علامات بہتر بتائے گا۔ برائٹا کارب کے اوپر یہ ایک لیکچر ہے، امید کروں گا کہ آپ سب اس سے مستفید ہوں گے، اپنی روزمرہ کی پریکٹس میں برائٹا کارب کو استعمال کریں گے۔ برائٹا کارب برین ٹیومر کی بھی بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ اکثر ہومیوپیتھ قد بڑھانے کے لیے برائٹا کارب کو بار بار دہراتے ہیں جو کہ خطرناک بات ہے۔ جو دوا برین ٹیومرز کو ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ دوا برین ٹیومر پیدا بھی کر سکتی ہے۔ اسی لیے قد بڑھانے کی ادویات میں اگر برائٹا کارب آپ تجویز کریں تو اس کو ہفتے 10 دن میں ایک خوراک دیں، اس کا ایکشن دیکھیں، اور اگر ضرورت محسوس کریں تو اس کو ریپیٹ کریں، نہیں تو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس قد بڑھانے کی برائٹا کارب کے ساتھ ساتھ اس کی ہم پلہ اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں، جس میں ہمارے پاس کلکیریا فاس ہے، کلکیریا فلور ہے، سمفائٹم ہے، چائنا ہے، اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں علامات کے مطابق مریض کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے۔ تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہومیوپیتھک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔